فرض کفایہ میں اس چیز کا مطالبہ بالذات نہیں ہوتا، فرض کفایہ میں اس چیز کا مطالبہ جو ہے وہ بالذات نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ کام کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی فرض عین میں اصل زور جو ہے وہ کام پر بھی ہے، اور اس شخص سے جسے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی ذات پر بھی ہے۔ یعنی فرض عین میں دو چیزیں ہیں، فرض کفایہ میں زور کام پر ہے، ذات پر نہیں ہے، لیکن یہ بات دونوں میں مشترک ہے کہ وہ کام جب اس کا تقاضا کیا جاتا ہے تو اس کا تقاضا تمام لوگوں سے ہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مغالطہ ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض عین اس کو کہتے ہیں جس کا مطالبہ لوگوں سے میں سے ہر ایک سے کیا جائے، جبکہ فرض کفایہ کا مطلب ہے جس کا مطالبہ ہر ایک سے نہ ہو، چند لوگ کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ فرض عین کا تقاضا، جو تعریف ہم فرض عین کی کر رہے ہیں وہ تعریف اصل میں فرض کفایہ کی ہے، اور فرض عین کو ہم نے سمجھا نہیں۔ فرض عین یہ ہے جس کا تقاضا ہر ایک سے بھی ذات کیا جائے، گویا اگر کوئی شخص اس شخص کی طرف سے اس کو ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ایک نماز کی خاص صورت بعض لوگوں نے رکھی ہوئی ہے جسے وہ صلاۃ قضائی کہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا تصور یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی شخص اگر یہ کام کر لے تو یہ کام جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ جو چیز فرض عین ہے اس کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ جس شخص سے اس کا تقاضا کیا گیا اگر وہ خود نہ کرے تو اب 100 لوگ بھی اگر اس کی طرف سے وہ کام کر لیں، 100 گنا بھی اس کام کو بروئے کار لایا جائے، اس شخص کا وہ جرم معاف نہیں ہوگا جو اس نے اس فرض کی ادائیگی نہ کر کے جو ہے جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ تو فرض عین میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کام کا تقاضا ہے، نمبر دو ہر ایک شخص جس سے اس کا تقاضا کیا گیا اس سے مطلوب ہے کہ وہ خود اس کو کرے، جبکہ فرض کفایہ میں ہر شخص سے بالذات اس کو کرنے کا تقاضا نہیں ہے، اس کام کو جو ہے وہ بروئے کار لانا، اس کام کے وجود میں لانے کا تقاضا جو ہے وہ ہر شخص سے ہے، البتہ ہر شخص اس کو خود بروئے کار نہ لائے اس کی اجازت ہے، گویا اس میں نیابت کا تصور ہے۔ لیکن یہ تو کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کو چند لوگ ادا کریں اور باقی سارے لوگ سمجھیں ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، دین کو معاشرے میں جاری ساری کرنا یہ فرض کفایہ ہے، دین کا علم حاصل کرنا ایک مخصوص علم کے علاوہ یہ فرض کفایہ ہے، اتنا علم حاصل کرنا کہ ہر انسان جو ہے جو اللہ رب العزت کے بنیادی احکامات سمجھ سکے، جان سکے، یہ تو فرض عین ہے۔ لیکن ایک پورا عالم بننا، بھرپور جو ہے وہ علم حاصل کرنا، یہ معاشروں کی جو ضرورت ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے، جہاد نہیں بلکہ قتال فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے، اور اسی طرح ہر وہ کام جو معاشرے کی منفیت کے لیے ضروری ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا بہت بڑا ایک دائرہ کار ہے، مثلا حکومت میں اسلام کا غلبہ کرنا، مسلمانوں کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک اپنا نظام کے تحت جسے نظام خلافت کہا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا، اور مسلمانوں کو نظام خلافت کا قائم ہونا، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کا معاشی نظام کا جو ہے وہ اسلامی ہونا فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کو اسلامی روایات، اسلامی ثقافت کے مطابق جو ہے وہ گامزن رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، فرض کفایہ میں نیابت کا تصور کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص نے اس کام کو کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا، اور یہ اس پہ فرض ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کو مستحب سمجھا ہوا ہے، یہ فرض ہے۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ کوئی شخص مال کے ذریعے اس میں حصہ ڈال لے، کوئی شخص جو ہے وہ مال کے بجائے جو ہے کسی دوسرے صورت میں اس میں حصہ ڈال لے۔ مثلا آپ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ قتال کے لیے گیا ہوا ہے، میدان جنگ میں، قتال اب فرض کفایہ ہے، تو اب وہ قتال کے لیے گیا ہے، اب وہ کما تو نہیں سکتا۔ اگر کوئی دوسرا شخص، اس کا دوسرا کوئی بھائی یا اسلامی معاشرے کا فرد اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لے تو یہ دونوں شخص جو ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور اپنا حصہ جو ہے اس کام میں ڈالا ہے۔ تیسرا شخص جو ہے اگر وہ یہ کرے کہ مالی معاونت کے بجائے اس گھر کی ذمہ داریاں اٹھا کے جو ہے وہ اس کام میں اپنی شمولیت اور مشارکت جو ہے وہ پیش کر دے تو یہ شخص بھی اس کام میں شریک ہو گیا۔ گویا ہر شخص سے اس کام میں شراکت جو ہے وہ کرنا، مشارکت تو ضروری ہے، اگر وہ مشارکت بھی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس کی ایک دوسری مثال یہ لیجئے، اگر علم حاصل کرنا، ایک مخصوص قسم کے انبیاء کے وارث تیار کرنا، علماء کو تیار کرنا، یہ فرض کفایہ ہے معاشرے میں، تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اپنا حصہ کیا ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دینی مدارس میں مال دے کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں،
کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے نہ مال دے سکتے ہیں نہ اپنا وقت دے سکتے ہیں، تو اپنی جو ہے وہ کم از کم اخلاقی حمایت زبان سے کم از کم جو ہے وہ اہل دین اور اہل علم کی ساتھ جو ہے وہ دلجوئی کا کام کریں۔ گویا جو شخص زبان سے بھی یہ دلجوئی نہیں کر سکتا، گویا کہ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے اس فرض میں کوتاہی جو ہے وہ کی ہے اور یہ گنہگار ہے۔ کم از کم صورت جو ہے فرض کفایہ کی جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی ہو سکتی ہے کسی کام میں، وہ یہ کہ انسان دل سے کم از کم اس چیز کو اچھا جانے جو کام اچھا ہے، یا کسی کام کو کم از کم دل سے برا جانے جو کام برا ہے۔ جو شخص دل سے بھی ایک کام کو جو ہے وہ اچھا نہ جانے، اخلاقی طور پر بھی اس کام کی کے اندر شراکت نہ کر سکے، دل سے بھی اس کو اچھا نہ جانے، یہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں موجود ہے، من جاہدہم فبیدیہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ جس شخص نے دل سے بھی یہ جہاد نہ کیا، فرض کفایہ کے اس تصور کو پورا نہ کیا، تو ایسا شخص جو ہے اس میں اس کے دل میں رائی برابر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ دل سے کم از کم برا جاننا یہ کم از کم ترین صورت ہے فرض کفایہ میں مشارکت کی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ دل سے یہ کام میں شراکت کر لیا کرے، بلکہ لوگوں کی صلاحیتوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ مثلا فرض کفایہ میں علماء پر جو فرض کفایہ عائد ہوتا ہے معاشرے میں دین پھیلانے کے سلسلے میں، وہ ان لوگوں پر وہ اس طرح جو ہے وہ تبلیغ فرض نہیں ہے جو لوگ علماء نہیں ہیں۔ اب علماء پر باقاعدہ میدان دعوت کو اختیار کرنا یہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ فرض ہے، ان کے پاس اس کی استعداد زیادہ ہے، اس لیے وہ اس کام کو جو ہے وہ براہ راست اپنے ہاتھ سے باقاعدہ خود جو ہے وہ اپنے وقت دے کر جو ہے اسے انجام دیں۔ البتہ کاروباری لوگ جو ہیں ان پر مال زیادہ ہے، اب کاروباری لوگ جو ہیں وہ بھی دل سے جو ہے وہ کہیں ہم اس جو ہے وہ اچھے دینی کام کے کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، ان کو اپنے مال کے ساتھ جو ان کے پاس طاقت ہے اس کے ساتھ اس میں مشارکت پیش کرنی پڑے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں فرض کفایہ کو یہ کام نہیں ہے کہ صرف اہل مدارس کی دینی مدارس کی جو ہے وہ کفالت کر لی جائے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، یہ ایک فرض کفایہ ہے، ورنہ معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں میں کہتا ہوں لاکھوں قسم کے فرض کفایہ ہیں جس میں ہر مسلمان کو اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اسحاق صاحب مرحوم ان کی ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، فرائض دینی کا جامع تصور، اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر فرائض عینیہ کی بات کریں، فرض عین کی بات کریں، یہ تو چند احکامات ہیں، ارکان اسلام 3 4 5 ہیں، اس کے بعد اسلام کی بنیادی احکامات چند احکامات گنے چنے۔ اسلام ایک لمیٹڈ جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ عیسائیت جو ہے وہ ایک چھوٹا سا تصور ہے جو انسان کا ایک پرسنل معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کی جو پوری زندگی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مذہب کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم نے کہا تھا مذہب کو نکال دیا ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، ہماری زندگی کے تمام معاملات اسلام کے جو ہے وہ تحت آتے ہیں، اور دنیا میں اسلام کے احکامات کسی خاص طبقے اور پیشے کو بھی نہیں ہے، مولویت کو پیشہ تو ہے نہیں اسلام میں، تمام احکامات جو دینی ہیں وہ ہر مسلمان شخص کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض احکامات جو ہیں وہ ہر مسلمان سے بذات بجا لانا ضروری ہیں، اور باقی اکثر احکامات 90% تقریباً احکامات دین کے اس میں ہر مسلمان سے اس کام کے اندر شریک ہونے کا جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے۔ مثلا میں یہ ذکر کروں گا، جہاد فرض کفایہ ہے، قتال فرض کفایہ ہے، میں بار بار ذرا وضاحت کر رہا ہوں، قتال فرض کفایہ ہے، جہاد کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ کا فرض عین ہے۔ قتال فرض کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں قتال میں بذات شریک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو بات پوچھی گئی کہ کیا عورتوں پر بھی قتال کی خاص صورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج اور عمرہ کر لیں۔ اب قتال عورتوں پر بھی فرض ہے فرض کفایہ کی صورت میں، وہ بذات اس میں شریک نہیں ہو سکتی چونکہ گھر کے امور ان کے ذمے ہیں۔ اہل علم جو ہے وہ بذات قتال میں شریک نہیں ہو سکتے چونکہ باقاعدہ تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ ان کے ذمے ہیں، اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ تعلیم و تعلم کا کام کون کرے گا؟ یہ لوگ اپنے دیگر طریقوں سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، گویا عورتیں اپنے مال کے ذریعے جو ہے مجاہدین کی مدد کر کے جو ہے وہ باقاعدہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ بہرحال میرے خیال ہے بات کافی میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ قتال جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جہاد دین میں فرض عین ہے، ذرا ذہن میں رکھیے، جہاد فرض عین ہے۔ جہاد اور قتال میں فرق میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں بیان کیا، اس میں ایک دو نقطے مزید سامنے رکھنا ہے۔ قتال جو ہے وہ تو مدینہ میں آ کے فرض ہوا ہے، لیکن جہاد جو ہے وہ مکہ اور مکی دور میں بھی موجود تھا۔
اس طرح دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاد جو ہے یہ ہر مسلمان سے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ خود بروئے کار لائے، جبکہ جو ہے قتال یہ ایک مخصوص صورت ہے، ہر مسلمان سے بذات اس کو بروئے کار لانے کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج بعض طبقات جو جہاد و قتال کے سلسلے میں جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہیں، وہ باقاعدہ جہاد یعنی بصورت قتال جہاد کو فرض عین کہتے ہیں، حالانکہ فرض عین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ اجازت نہ دیں بچے کو قتال میں جانے کی، تو بچہ جو ہے والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ قتال میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدین کی بات ماننا فرض عین ہے اور قتال میں شرکت فرض کفایہ ہے، اور قتال میں شرکت جو ہے چونکہ فرض کفایہ ہے اور والدین کی بات ماننا فرض عین ہے، اس لیے اگر والدین اس کو جو ہے وہ جہاد میں جانے سے روک دیں، قتال میں جانے سے روک دیں، تو ایسی صورت میں جو ہے والدین کے حکم پر بچے کو جو ہے وہ رکنا پڑے گا، جیسے کہ آئندہ آنے والی احادیث سے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آپ سے جہاد کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا احی والداک، کیا تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، بس اے اللہ کے بندے اپنے ان دونوں والدین کی خدمت کر کے تم جو ہے وہ جہاد کا فریضہ سر انجام دو۔ ایک مسلمان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کی سربلندی کے لیے گزرتی ہے، تو اگر مسلمانوں کا یہ جو فرض کفایہ والا کام ہے یہ بعض مسلمانوں کے بذات سر انجام دینے سے جو ہے وہ انجام پا رہا ہے، اور یہ شخص اس میں اپنا کسی اور طریقے سے حصہ ڈال کر مال کے ذریعے، اپنی زبان کی حمایت کے ساتھ یا کم از کم دل کی حمایت کے ساتھ، یہ جو دیگر صورتیں ہیں اپنا حصہ ڈال کے اس میں شراکت کر سکتا ہے، تو والدین کی خدمت کر کے ان کی جو ہے وہ دھیان اور کفالت کر کے اپنے دین کی احکامات کی سربلندی کا کام کیوں نہ سر انجام دے، اللہ رب العزت کے احکامات علیہ کلمۃ اللہ کا فریضہ سر انجام کیوں نہ دے۔ بعض دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ غالباً یمن کے یا کسی دور دراز علاقے سے آیا تھا، اور یہ شخص جو ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ اسلامی لشکر میں شریک ہو کے قتال کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم آئے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے کہا کہ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں کو جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرو کہ جیسے تم ان کو رو کے چھوڑ کے آئے تھے، کہ وہ اس حالت میں ان سے تم آؤ کہ وہ دونوں ہنس رہے ہوں، وہ خوش ہوں، یعنی گویا ان کی اجازت سے، ان کی جو ہے رضامندی سے تم اس کام میں آؤ، پھر تمہیں جو ہے میں اسلامی لشکر میں شریک کروں گا۔ اور آپ نے اس شخص کو واپس بھیج دیا تھا اور کہا کہ جاؤ ان دونوں کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جو ہے وہ جہاد کا فریضہ سر انجام دو۔ اور ابھی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ والدین کی اطاعت فرض عین ہے، جبکہ قتال یا جہاد بصورت قتال یہ فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ والدین کی اطاعت چونکہ فرض عین ہے، اس لیے فرض عین کو فرض کفایہ پر ہر صورت میں فوقیت دی جائے گی۔ آج کا نوجوان والدین کو خاتمے میں لانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اپنی مانی کرتا ہے اور اپنے والدین کو اپنی رائے کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو دین کی سربلندی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو سربلند کر کے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے کہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب تک قتال جو ہے وہ فرض کفایہ رہے۔ بعض خاص صورتوں میں جب کہ فرض کفایہ فرض عین کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں بعض افراد کے بذات شرکت سے وہ کام پایا تکمیل کو نہ پہنچ رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر جتنے لوگوں کی شرکت کے بغیر اس کام سے کفایت نہیں ہوتی، اس کام سے ہمیں جو ہے وہ تسلی اور فراغت حاصل نہیں ہوتی، تو اتنے افراد کا اس کام میں شرکت جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ مثلا آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور اس جنگ میں 200 یا 400 افراد کی شرکت سے وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں 200-400 افراد کا اس کام میں شرکت کر لینا یہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس جنگ میں 4000 افراد کے بغیر جو ہے کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو چونکہ اس کام کا
ہر مسلمان سے بروکار لانا ضروری ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو بھی ذات پورا کیا جائے، تو پھر 4000 افراد کی اس میں شرکت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اور اگر 4000 یا 4 لاکھ افراد کی ضرورت ہے، یہ 4 کروڑ افراد کی ضرورت ہے، تو بات ہے کہ ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ پوری دنیا کے ہر مسلمان سے اس بات کا تقاضا ہو کہ وہ بذات اس کو جو ہے اسے انجام دے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ علم کی تحصیل چونکہ فرض کفایہ ہے، ان کے زمانے میں چونکہ علماء کی تعداد کافی زیادہ تھی اور علم کے حوالے سے جو لوگ کی ضروریات تھیں علماء کے فتوے وغیرہ کی صورت میں اور معاشرے کی اصلاح کی صورت میں، وہ علماء کی کثرت کی وجہ سے بڑی بہتر پوری ہو رہی تھی۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر 48 میل پر جو ہے ایک عالم کا وجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں چونکہ کیفیت اور حالات کافی تیزی سے بدل گئے ہیں، اب کہا جائے کہ ہر میل چھوڑیے 1 میل میں کئی علماء کا ہونا ضروری ہے، اتنی زیادت پھیل گئی ہے۔ تو حالات اور ظروف کی تبدیلی کی وجہ سے باقاعدہ یہ جو کفایہ کا تصور ہے یہ پھیل سکتا ہے، اتنا بھی پھیل سکتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی، تمام مسلمان ہی جو ہے ان کے اوپر ایک چیز جو ہے واحد ہو کہ وہ بذات اس کو سر انجام دے۔ تو قتال جو ہے بسا اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آ کے۔ حاکم وقت اگر دیکھتا ہے کہ یہ کام پورا نہیں ہو رہا تو وہ معاشرے کے عام لوگوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ سارے نکلو۔ ایسی صورت میں جبکہ قتال جو ہے وہ فرض عین کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں والدین کی اجازت ہر صورت میں ضروری ہے اور اس کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، ٹائٹل قائم کیا ہے کہ جہاد والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے تحت احادیث لائے ہیں۔ یہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ولی احمد و ابی داود من حدیث ابی سعید نحوہ، امام احمد اور امام ابو داود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو ہے وہ ان دونوں اماموں نے، امام احمد اور ابو داود نے اپنی حدیث سے مطلب کتابوں میں اسی جیسے الفاظ اور روایت نقل کی ہے۔ وزاد، لیکن اس روایت میں یہ اضافہ بھی جو ہے ہوا ہے، انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فاستأذنہما، جاؤ واپس لوٹ جاؤ اور ان دونوں سے اجازت مانگ کر آؤ۔ فإن أذنا، اگر وہ دونوں تمہیں اجازت دے دیں، لکا تمہیں تو ٹھیک ہے، وإلا فبرہما، اور اگر دونوں اجازت نہ دیں تو پھر بر الوالدین کرو دونوں کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ خدمت کر کے نیکی کرو، ان کی بر الوالدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوکی کرو، جو کہ دین میں فرض عین ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد، نماز وغیرہ کے بعد سب سے بڑا حکم ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حکم والدین کی جو ہے وہ فرما برداری، اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ باقاعدہ نماز وغیرہ کا ہے عملی معاملات میں، باقی عقیدے میں اصل چیز توحید ہے۔ وعن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بریء من کل مسلم یقیم بین المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکوں کے درمیان جو ہے قیام پذیر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی علاقے پر حملہ آور ہوں اور وہاں کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان بعض مسلمان رہتے ہوں جو کہ جائز نہیں ہے، اور قتال کے دوران، لڑائی کے دوران بعض مسلمانوں کا خون ہو جائے جو ان کے درمیان رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا خون کا کوئی جو ہے وہ فدیہ نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے دیت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو پہلے رہنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو دارالاسلام میں رہنا چاہیے، اگر وہ دارالکفر میں یا دارالمشرکین یا دارالشرک میں رہتے ہیں تو پھر ان کے خون کی کوئی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ مر جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسے مسلمانوں کے خون سے بری ذمہ ہوں جو کافروں کے درمیان رہتے ہیں۔ جب حالات کشیدہ ہوں تو خاص طور پر ایسے مسلمانوں کو مشرکوں کے علاقوں سے ہر صورت میں ہجرت کر دینی چاہیے۔ ویسے تو عام حالات میں بھی دارالکفر میں جا کے رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں انسان اسلامی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بجائے ان کی جو ہے روایات سے متاثر ہوتا ہے۔ صرف تبلیغ کے لیے جو ہے وہ جانے کی اجازت ہے دارالکفر میں، ایسے ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد موجود نہیں ہے، مسلمان اپنی انفرادی اجتماعی زندگی پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، صرف ان کو تبلیغ کرنے کی غرض سے جانے کی اجازت ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے جانے کی۔ آج کے زمانے میں باقاعدہ کمانے کے لیے، پیسہ بڑھانے کے لیے، دنیاوی
ساز و سامان بڑھانے کے لیے باقاعدہ ایسے ملکوں کا سفر کرنا جن ملکوں میں جا کے انسان کا دین ایمان خطرے کا شکار ہو جائے. ہمارے بڑے بڑے کئی علماء، سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء سارے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو باقاعدہ گلف کنٹریز میں جو ہے وہ باقاعدہ جاب کر رہے ہیں، اگرچہ وہاں بعض مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ملکوں کو چھوڑ کر جو ہے یورپین کنٹریز میں جا کے باقاعدہ جو ہے وہ جاب کے لیے جانا اور اپنے پیسے بڑھانے کے لیے جانا اور نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ان اغراض سے کہ میں وہاں جا کر دنیا کماؤں گا، یہ جائز نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے، اس کے انتہائی خطرناک نتائج ہیں. صرف ایک صورت ہے کہ تبلیغ کے لیے جائیں، یا ایک صورت اور بھی بعض اہل علم نے بیان کی ہے کہ جب انسان کو اپنے علاقے میں جو ہے ذرائع معاش میسر نہ آئیں اور وہ باقاعدہ بھوک کی وجہ سے یا افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ انتہائی خطرناک حالات سے دوچار ہو جائے، تو جیسے ایسے حالات میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، سور خنزیر حلال ہو جاتا ہے، شراب اور اس طرح خون پینا حلال ہو جاتا ہے. ایسی کیفیات میں جو ہے مخصوص کیفیت میں مخصوص وقت تک جب تک اس کی یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس حرام کام کو اختیار کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اسے مستقل طریقہ کار سمجھنا اور سمجھنا اسلام کا اس بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، لا علمی پر مبنی ہے. رواہ الثلاثۃ، اس حدیث کو 3 ائمہ نے نقل کیا. چار جو ائمہ ہیں حدیث کے مشہور سنن اربع جن کی کتابیں ہیں ان میں سے 3 ائمہ نے نقل کیا. واسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے. ورجح البخاری ارسالہ، امام بخاری نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعی کا ڈائریکٹ بیان ہے، درمیان میں جو ہے وہ تابعی کا واسطہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، واسطہ چھوٹا ہوا ہے، لیکن اس تابعی تک جو ہے یہ سند جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے ایک صحابی یا تابعی کا واسطہ درمیان میں گرا ہے اور مرسل روایت بہرحال جو ہے وہ مسائل کے اعتبار سے اس سے جو ہے وہ استدلال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جریر بن عبداللہ البجلی جو ہیں، جو صحابی ہیں، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. 10 ہجری میں یہ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر ان کے اعزاز کے لیے کپڑا بچھایا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی میں ملا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جب بھی دیکھا تو آپ ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے مجھے دیکھتے ہوئے. یہ آپ کی شفقت اور آپ کا اخلاق تھا جس سے وہ متاثر تھے. ان کی جوتی کا سائز ایک ہاتھ کے برابر تھا، یعنی پاؤں ان کے کچھ چھوٹے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امت محمدیہ کا یوسف قرار دیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے، انہیں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ میں اس درجے پر جو ہے فائز فرمایا. 52 یا 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. یعنی جب مکہ فتح ہو گیا، اب باقاعدہ مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا واجب قرار دیا گیا تھا وہ ہجرت ختم ہو گئی ہے. البتہ جو دیگر علاقوں کی طرف ہجرت ہے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، وہ آج بھی حکم باقی ہے. لیکن فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب جو مکہ سے مخصوص حالات کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا کہ اب کسی شخص کے اسلام کا معیار یہ ہے کہ وہ جب تک ہجرت نہیں کرے گا تب تک اسلام قبول اس کا نہیں ہوگا، وہ والا حکم اب ختم ہو چکا ہے. ولیکن جہاد ونیت، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد و نیت موجود ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد و نیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اجر جو ہجرت سے حاصل ہوتا تھا، یہ وہ فضیلت اور خیر جو ہجرت سے حاصل ہوتی تھی، اب فتح مکہ کے بعد جو منقطع ہو چکی ہے، آج اس خیر و بھلائی کا حصول ممکن ہے. جہاد کے تمام جو کام ہیں، نیکی کے ایسے تمام جو کام ہیں جن سے غلبہ دین ہوتا ہے، اور اس طرح انسان کی جو اچھی نیت، اخلاص نیت ہے، اخلاص نیت چھوٹے سے کام کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. ان کے ذریعے آج بھی وہ برکت لی جا سکتی ہے جو ہجرت کے ساتھ پہلے مسلمان لیتے تھے. اب آج ہجرت کے ساتھ تو نہیں لے سکتے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، لیکن وہ جہاد اور صالح نیت کے ساتھ یہ کام آج بھی کر سکتے ہیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ. جس شخص نے اس وجہ سے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے راستے میں ہے. اس حدیث کو صحیح بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے. وعن عبداللہ ابن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، یہ پچھلی حدیث سے پتہ چلا کہ جس قتال کی وجہ بنیاد اللہ کا کلمہ نہیں ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، اور اس میں شہید ہونے والا شہید بھی نہیں ہے. مثلا کوئی شخص اگر زمین کے حصول کے لیے
یا جگہ کے حصول کے لیے یا حریت کے لیے، آزادی کے لیے قتال کرے، تو یہ کوئی قتال نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ سے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جہاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب اور ہمارے کئی علماء کی رائے یہی ہے کہ کشمیری حضرات پاکستانیوں کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ اس وجہ سے ملنا چاہتے ہیں کہ صرف بھارت سے آزاد ہو جائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ محنت کرنے ہیں، تو کشمیریوں کی اس حریت کی جنگ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جو ہے وہ شہادت نہیں ہے۔ اس طرح جو لوگ ان کو آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کی بات تنظیمیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات یہی ہے۔ کشمیر کا جو جہاد ہے اس کی نوعیت میں سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان سے ہم شریک کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل مسئلہ تو ہے کہ پاکستان کی حکومت چاہتی ہے، افواج پاکستان یہ چاہتی ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، لیکن ہمارے مجاہدین بھائی جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اس لیے ملانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اسلام کا غلبہ جو ہے وہ ہوا ہے، اس لیے جو ہے اسلامی سلطنت کو وسیع کیا جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خود کیا پاکستان میں اسلام پورے طور پر جو ہے وہ قائم دائم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں اسلام خود موجود نہیں ہے اور خود پاکستان میں چلنے والے تمام اجتماعی نظام، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام سارے کافرانہ ہیں، کافروں کی تہذیب سے اور کافروں کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ سارے اخذ شدہ ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر سے اس کفر کو ختم کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا تب تک مسئلہ کشمیر چھوڑیے، پوری دنیا کے کسی ملک کو پاکستان کے ساتھ ملانا کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو ملانا، بھارت کو ملانا یا پوری دنیا کے کسی اور ملک کو ملانا، کسی خطہ ارضی کو پاکستان کے اندر شامل کرنا، تب تک جو ہے وہ اسلامی جہاد فی سبیل اللہ نہیں بنے گا جب تک پاکستان خود اسلام کا کوئی علم بردار ملک نہ ہو۔ اسلام کو جو ہے وہ باقاعدہ دنیا کے اندر پیش کرنا اور قائم دائم رکھنا اور اس کو آگے لے کے چلنا اور اس کے غلبے کی تحریک برپا کرنا، یہ اس کے لیے جب تک پاکستان کی حکومت جو ہے مخلص نہیں ہو جاتی، تب تک حکومت اور باقاعدہ افواج سے ہٹ کر جو ہے وہ صرف ایسے جہاد کو بروئے کار لانا یہ ناسمجھی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل علم جہاد کشمیر کے بارے میں رائے مختلف رکھتے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ ہر صورت میں برحق ہے، لیکن آیا کشمیر کا جہاد، اس کے جو واقعاتی صورتحال ہے اس کے تناظر کا جائزہ لیا جائے تو یہ بہرحال ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاد حریت ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ، علی کلمۃ اللہ کا جہاد ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ صرف آزادی کی جنگ ہو رہی ہے تو بات ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے اس چیز کا تعلق ہے جو اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی سے اس کا تعلق ہو، اور جو صرف اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے کشمیر میں، ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش جو ہے وہ کرے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کا کام پاکستان میں نہیں کرتا یا پاکستان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی صورتحال کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کوئی بڑی کوشش بروئے کار نہیں لے کر آ رہا، تب تک جو ہے وہ صرف یہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر اسے حاصل ہو جائے، انڈیا چاہتا ہے کہ یہ اس کا حصہ رہے۔ اب دونوں کی اس خواہش کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ شرعی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جو ہے وہ جائزہ بہرحال لے لیا جانا چاہیے۔ اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اور یہ حدیث اس اصول کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس کا قتال اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے تھا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، باقی کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وعن عبد الله بن السعدي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو۔ اب یہ حدیث جو ہے واضح کر رہی ہے یہ جو پیچھے حدیث آئی تھی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، میں نے وہاں کہا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جب تک دنیا میں جو ہے وہ دشمنوں سے لڑائی جاری ہے تب تک ہجرت کا معاملہ منقطع نہیں ہے، یعنی دیگر جگہوں پر دیگر ملکوں سے دارالکفر سے دارالاسلام کی ہجرت کا معاملہ آج بھی جاری اور باقی ہے، اور ہجرت جو ہے بعض حالات میں فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ والی ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دارالکفر میں رہ کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہو تو ایسے شخص کے لیے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا بہرحال فرض ہے۔ اسی طرح وہ جو پچھلی حدیث ہے وہ اس حدیث سے مزید واضح ہو گئی کہ لا ہجرت بعد الفتح، وہ ایک مخصوص صورت ہے لیکن ہجرت کا عمومی حکم ابھی بھی باقی ہے۔ وعن نافع قال اغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علی بنی المصطلق وهم غارون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اغارہ کا معنی حملہ کیا، رات کو حملہ کرنا، آپ نے شب خون مارا بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق مشہور غزوہ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ عام طور پہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ غزوہ جو ہے یہ 6 ہجری شعبان میں ہوا تھا، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں واقع عفق جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا واقعہ جو ہے، جو بہتان لگ گیا تھا ان پر، یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اسی غزوے کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو رستے میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار جو گر گیا تھا وہ اسی غزوے کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب خون مارا بنی المستلق اس قبیلے پر، وہم غارون، اس حال میں کہ وہ لوگ بے خبر تھے اور غافل تھے، رات کو سو رہے تھے۔ فقتل مقاتلہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والے جو جوان تھے ان کو تو قتل کر دیا، وسبا ذراریہم، اور ان کے جو بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا۔ حدثنی بذالک عبداللہ ابن عمر، اس حدیث کے راوی حضرت نافع جو کہ مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث عبداللہ بن عمر جو میرے استاد ہیں انہوں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، اور وفی اس روایت میں یہ بھی لفظ موجود ہے وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ، یہی وہ دن ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تک پہنچے تھے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لڑائی میں قید ہوئی تھیں۔ یہ دراصل حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کی طرف سے مکاتبت کے پیسے ادا کر کے ان کو آزاد فرما کر ان سے شادی کر لی تھی۔ جب لوگوں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیا ہے تو لوگوں نے پھر ان کے جو قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے ان کو آزاد کر دیا تھا، ان قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال بن گئے تھے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے 100 افراد تقریباً جو ہیں وہ آزاد کیے گئے تھے۔ تو یہی وہ دن ہے، یہی وہ جنگ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے تھے۔ یہ بنی المصلق جو ہے یہ جدہ اور رابغ علاقہ ہے، اس کے درمیان ساحل سمندر کے قریب ایک چشمے کا نام ہے بنی المصطلق، اور اس چشمے کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ پھر باقاعدہ اس قبیلے کے لوگ شمار ہوتے ہیں، قبیلہ بنو المصطلق۔ وعن سلیمان بن بریدة عن أبيه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر اميرا على جيش او سریة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت سلیمان بن بریدہ، بریدہ ان کے والد ہیں، تو حضرت سلیمان اپنے والد بریدہ سے بیان کرتے ہیں، بریدہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر اميرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی لشکر کو اپنا امیر مقرر کرتے، کسی کو امیر بناتے، علی جیش او سریۃ، کسی بڑے لشکر پر، او سریۃ یا چھوٹے لشکر پر، او صاف فی خاصتہ، تو آپ اپنے خاص وصیتوں میں اس امیر کو یہ وصیت کرتے بتقوی اللہ عز وجل ومن معه من المسلمین، کہ وہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے اور اپنے ساتھ جو مسلمان اس کے بھائی ہوتے ان کے ساتھ خیر کی وصیت فرماتے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ثم قال، پھر آپ فرماتے اغزو بسم اللہ، تم غزوہ اللہ رب العزت کا نام لے کے شروع کرنا، فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کے نام اور علیہ کلمۃ اللہ کے لیے کرنا۔ قاتلوا من کفر باللہ، اور تم ہر اس شخص کی قتال کرنا من کفر باللہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرے۔ اغزو، تم غزوہ کرنا، فلا تغلوا، لیکن تم خیانت مت کرنا، یعنی جو مال حاصل ہو غنیمت کی صورت میں یا فے کی صورت میں، فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑے حاصل ہو جائے، دشمن جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، اور غنیمت وہ مال ہے جو لڑنے کے بعد جو ہے دشمن کو شکست دے کر جو ہے وہ باقی جو چیز حاصل ہوتی ہے ان کی مال و متاع سے، وہ مال غنیمت ہے، تو اس میں خیانت مت کرنا۔ ولا تغدروا، اور تم دھوکہ دہی بھی مت کرنا، عہد شکنی بھی مت کرنا، چاہے دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہو اس عہد کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ولا تمثلوا، اور تم نے مسئلہ بھی نہیں کرنا، یعنی کافروں کا، اپنے دشمنوں کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ ان کے ہاتھ پیر، ان کے کان اور ناک اور آنکھیں نکال دی جائیں، یہ جو ہے وہ حیوانیت ہے اور اسلام حیوانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ ولا تقتلوا ولیدا،
اور بچوں کو قتل بھی نہیں کرنا. یہ پچھلی حدیث میں آیا ہے کہ تم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کرنا ہے. اسلام میں قتال کے لیے کچھ اصول ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صرف مقاتلین سے قتال کیا جائے. جو غیر مقاتلین ہیں، بوڑھے لوگ، بچے، اس طرح عورتیں، ان کو قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. اس طرح درختوں کا کاٹنا اور ان کو لوٹ مار ان کی کرنا، یہ سب چیزیں منع ہے، کیونکہ اسلام کا تصور مال نہیں ہے، اسلام کا تصور جگہ بھی نہیں ہے، اسلام کا تصور کسی کو قیدی بنانا بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. آپ جو ہیں وہ جا کے وہاں تباہی کریں، وہاں کھیتوں کو تباہ کریں، ان کے فصلوں کو خراب کریں، یہ جائز نہیں ہے. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب کسی لشکر کے اوپر کسی کو امیر بناتے، یہ بھی کہتے ہیں اس کو امیر کو کہ جب تم ملنا اپنے دشمن کو مشرکوں میں سے، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، تو 3 باتوں میں سے ایک بات کو دعوت دینا. خصال کا لفظ ہے حدیث میں، اور خلال کے بعد حدیث میں خلال کا لفظ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دینا. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو وہ قبول اگر کر لیں، وہ تجھے جواب دیں اس کا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، تو اس بات پر راضی ہو جائیں اور اس کو قبول کر لیں. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھیں، یعنی ان کے اوپر تلوار اور جو ہے وہ جاری نہ کرنا، لڑائی کو مسلط نہ کرنا. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، سب سے پہلے جو بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ تم نے ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے. فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ جو ہے اسلام قبول کر لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان کی یہ بات مان لینا. یہ نہ کہنا کہ تم دل سے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہے اور سب جو ہے وہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہو رہے ہو، ایسا نہیں ہے. ظاہری طور پر اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنا. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ قتال پھر بھی جاری رکھنا. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ، پھر ان مسلمانوں کو تم یہ جو ہے وہ ترغیب دینا، جو اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جائیں جو ہے نا اپنے دارالکفر والی جگہ سے دارالمہاجرین، ایسی جگہ پر جہاں جو ہجرت کر کے جایا جاتا ہے، یعنی دارالکفر سے ان کو دارالاسلام کی طرف لے جانا. وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتانا، أَنَّهُمْ، کہ ان کے لیے ہوگا، إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ کام کر لیں، ہجرت کر لیں، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، تو ان کو وہی کچھ ملے گا جو مہاجروں کو ملا کرتا ہے، یعنی مال غنیمت اور مال فیع میں سے جو حصہ مہاجرین کو ملتا ہے، اس طرح ان کو بھی ملے گا. فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کریں کہ نہیں ہم ہجرت نہیں کریں گے، ہمیں رہنا ادھر ہی ہے، البتہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں فَأَخْبِرْهُمْ، تو تو نے ان کو بتانا ہے، أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، تو ان کا حکم پھر جو قبائلی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، جو بدوی اور دیہاتی لوگ ہیں، ان پر جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ ان پر جاری ہوں گے. اب بدو اور جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے اس زمانے میں کیا حکم ہوا کرتا تھا، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، کہ جب وہ جہاد اور قتال وغیرہ کو مرحلہ پیش آتا ہے تو ان کو پھر باقاعدہ غنیمت اور فیع، مال فیع سے کچھ ملا نہیں کرتا تھا. ہاں ایک صورت میں تبھی ملا کرتا تھا، إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، اگر یہ دیہاتی لوگ جہاد میں عملاً شریک ہوں، لیکن اگر جہاد میں عملاً شریک نہ ہو پھر نہیں کچھ ملتا تھا. بہرحال یہ پہلی صورت ہو گئی کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اور اسلام کی دعوت اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو ہجرت کی تلقین کرنا، اور اگر وہ ہجرت کی تلقین کے مطابق اس کو قبول نہ کرے تو ان سے کہیں پھر آپ کو جو ہے وہ مال غنیمت اور مال فیع وغیرہ کے معاملات میں کچھ نہیں ملے گا. اچھا جب دوسری صورت ہے فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ اسلام قبول کرنے کا انکار کر دیں، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو پھر آپ ان سے جزیہ مانگنا. جزیہ جزا سے ہے، مسلمانوں سے جزیہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور ان کی زمینوں سے جو ہے وہ قرض مسلمانوں کی زمینوں سے اشر لیا جاتا ہے. اب کافر جو ہیں ان سے وہ اگر مسلمانوں کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں، کافر ہی رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، جبر تو ہے نہیں اسلام قبول کرنے میں، تو یہ کوئی ان کی کفر کا ٹیکس نہیں ہے. جزیہ دراصل ان کی جو کفالت اور ان کی ذمہ داری کو جو ادا کرنے کا جو ہے نا وہ کرایہ ہے، وہ ہے. جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کی وجہ سے اسلامی حکومت کی حفاظت کرتی ہے، ان کے جو کام ہے اجتماعی قسم کے وہ انجام دیتی ہے، اس طرح کافروں سے زکوٰۃ کی جگہ پر جزیہ لیا جائے گا. جزیہ جو ہے وہ ان کی جزا ہے ان کاموں کی. اور جیسے مسلمان جو ہیں وہ عشر دیتے ہیں، ان سے خراج دیا جائے گا کافروں سے. اس لیے جزیہ اور خراج دونوں جو ہیں وہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ جزیے کو بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے نام لے کے بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جبر ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو اس صورت میں پھر اس کو اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر ٹیکس دے، پھر ذلیل ہو کے رہے. تو جزیہ جو ہے وہ ان کو چھوٹا بنا کر، جیسے کہ عام مسلمان جو ہیں وہ اسلامی جو ہے وہ
حکومت میں جو ہے وہ ماتحت ہو کر رہتے ہیں اور اپنے معاملات کی ضمن میں حکومت کو زکوات اور اسی طرح جو ہے عشر وغیرہ کے قبیل سے اپنی جو ہے وہ کرایہ وغیرہ جو ہے وہ سونپتے ہیں. اس طرح یہ ایسے لوگ جو ذمہ ہوں گے وہ باقاعدہ جزیے کی صورت میں اور اسی طرح جو ہے خراج وغیرہ کی صورت میں جو ان کے ساتھ طے ہو جائے زکوٰۃ وغیرہ اور عشر وغیرہ کا معاملہ جو طے ہے. جزیہ اور باقاعدہ خراج کا اصول ہے کہ جس بات پر آپس میں اتفاق ہو جائے وہ چیز ان سے جو ہے وہ لی جائے گی. پھر فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اب اگر وہ جزیہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اے امیر تو پھر اللہ رب العزت کی مدد مانگی، دعا کری، وقاتلہم، اور پھر ان سے قتال کریں. یہ تین صورتیں ہو گئیں. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلِ حِصْنٍ، اور اگر تم آپ عمرا کو یہ نصیحت کیا کرتے ہیں نا کہ جب آپ کسی جو ہے وہ قلعہ والوں کا محاصرہ کر لیں، فَأَرَادُوكَ، اور وہ قلعے والے یہ چاہیں کہ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ذمے اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تم جو ہے وہ ہم سے معاملہ کر لو. تو فلا تجعل لهم ذمۃ اللہ ولا ذمۃ نبیہ، تو امیر کو حکم ہوا کرتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے پر بات نہ کرنا. ولکن اجعل لهم ذمتک وذمۃ اصحابک، تم ان سے امیر کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ذمے پر اور اپنے ساتھی جو ساتھ مارے ان کے ذمے پر معاملہ کرنا. فانکم، کیونکہ آپ نے فرمایا ان تغفروا ذممکم وذمم اصحابکم، کیونکہ اگر تم بعد ازاں اپنے عہد کو اور اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑ دو، اہون من ان تغفروا ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، تو یہ اس سے زیادہ ہلکا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے کو چھوڑو. یعنی وہاں تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے پر ایک معاملہ کراؤ اور بعد میں تم جو ہے اس کو جو ہے وہ عہد شکنی کرو، فرض کرو، یہ گناہ کرو. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر یہ گناہ ہوگا تو بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ بن جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باقاعدہ بیزتی ہے اس میں. اس لیے اگر ان کو ذمہ دینا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، تو اپنے بہاف پر کرو، ان کے بہاف پر یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بہاف پر. باقی اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اس معاہدے کو اہمیت دیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ معاہدہ نہیں کرنا. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب تم کسی جو ہے وہ قلعے والوں کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ، اور وہ ارادہ کریں تم سے یا مطالبہ کریں تم سے، أَن تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، کہ تم انہیں ہتھیار ڈالنے دو. یعنی وہ کہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہم ہتھیار ڈالیں گے. فَأَرَادُوكَ، وہ آپ سے مطالبہ کریں، أَن تُنزِلْهُمْ، کہ تم ان کو جو ہے وہ ہتھیار اتارنے کی اجازت دے دو اللہ کے حکم پر، اللہ کا نام پر. فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، تو اللہ کے نام پر ان کو جو ہے وہ ہتھیار اتارنے کی بات مت کرو. وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، تم اپنی ذاتی جو ہے وہ ثواب دیدی حکم پر جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لو کہ ٹھیک ہے تم ہتھیار اتار دو. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے، أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، کہ اے امیر تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اللہ کے حکم کو اس معاملے میں پائے گا بھی کہ نہیں پائے گا. کیا مطلب؟ ممکن اللہ رب العزت کی رضا اس میں یہ نہ ہو کہ مسلمان ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا معاہدہ کر کے ان کو ہتھیار ڈالنے کی اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہوں کہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے. تو اللہ کے نام پر ایک کام کرنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کام ہو رہا ہے. جیسے اس کی مثال آپ یہ لیجیے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ باقاعدہ فدیہ لے کے ان کو آزاد نہ کیا جاتا. تو اب اگر جو ہے وہ کوئی بندہ اس طرح کا کوئی ڈیلنگ کر کے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر لے جبکہ اللہ رب العزت اس پر راضی نہیں ہے، تو بات ہے معاملہ غلط ہوگا. اللہ رب العزت کے بجائے اپنے بہاف پر جو ہے وہ ان سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو کر لو. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر یا ان کے ذمے پر یا ان کے حکم پر جو ہے ان کا نام لے کر جو ہے وہ معاملہ نہ کرو. اپنے ذمے میں پھر یہ معاملہ جو ہے وہ تم کر سکتے ہو. میرا خیال آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم آئندہ اپنے لیکچر میں منگل کے دن انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل کریں گے. آپ حضرات اور بہنوں کو اگر جو ہے وہ کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے بارے میں یا کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے اس مجلس میں جو تعلیمی مجلس ہے ہمارے سوالات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ اپنی اشکالات کو جو ہے وہ رفع کر سکیں، اٹھا سکیں.